یہ تو ثابت ہو گیا کہ پریما فیشائی جو آرڈر اور ججمنٹ تھی وہ اللیگل ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر وہ جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے۔ لیکن اگر وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے سیکشن 426 سی آر پی سی کے تحت، پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن والا جو ڈسپیوٹ ہے وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے۔ اور مین کیس کے اندر تو چونکہ بہت فلا ہے ان کے اس کنوکشن کے اوپر، جو جج نے جس طرح آرڈر پاس کیا وہ غلط تھا، الیکشن کمیشن نے ٹائم بعد وہ کمپلینٹ فائل کی تھی، دیٹ واز آلسو اللیگل، اور پھر ان کو جس بندے کے ذریعے فائل ہوئی وہ آتھرائزڈ پرسن نہیں تھا، جورسڈکشن کا کوشچن انوالو ہے، میجسٹریٹ کے ذریعے آنا چاہیے تھا، پھر حق دفاع ہمارا ختم کر دیا گیا تھا، پھر وہ بھی آپ کے سارا نالج میں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو بیہیو کیا ہے۔ ہمارے جو گواہان کو پیش کرنے کا ٹائم تھا، کہا 1.5 گھنٹے کے اندر لے آؤ، جب ہم نے کہا کہ وہ تو بھائی آپ یہاں نہیں ہیں، آپ 1-2 دن دے دیں، وہ اس کے لیے ٹائم مانگا 1-2 دن کا، تو انہوں نے کہا وہ irrelevant ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہے، اب اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ایٹ دی ٹائم آف مین آرگومنٹس، لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ وہ جو آرڈر ہے وہ آن دی فیس آف اٹ اللیگل ہے، تو اس کو آرڈر کو ہی سسپینڈ کر دیا جائے، سو دیٹ آگے جو اس سے لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے ریزالو ہو جائیں، پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ دیٹ از دی مین ریزن جس کی بنیاد پر آج یہ ہم نے اپلیکیشن دی اور آج فکس تھی، اسی کے اوپر انہوں نے نوٹس کر دیا۔ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے؟ میں ہوپ فل ہوں، اس لیے کہ تو شارٹ آرڈر ہے، وہ آرڈر آلریڈی ہو چکا ہے جس میں سینٹنس سسپینڈ کر دی ہے، لیکن ہم نے گزارش کی ہے کیونکہ سیکشن 426 جو ہے وہ دونوں پاورز دیتا ہے کہ آپ مین آرڈر کو بھی سسپینڈ کر سکتی ہے کورٹ اگر گراؤنڈز ہوں، اور گراؤنڈز تو انہوں نے خود لکھ دیے ہیں جس کی بنیاد پر وہ آلریڈی سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے، لیکن آرڈر کی سسپینشن کے ساتھ جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر مس کنڈکٹ پروو ہو جائے کسی جج کے خلاف، ایک ہے کہ فیصلہ غلط کر دیا نیک نیتی پہ مبنی، اس کی حد تک تو کوئی اس کے خلاف پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن اگر مس کنڈکٹ کیا ہے، اس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے، یا کوئی ایسی جان بوجھ کے غلطی کی ہے جس کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف کورٹ آبزرویشن بھی کر سکتی ہے اور ہائی کورٹ اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتی ہے اور اس کو نوکری سے بھی نکال سکتی ہے۔ اس میں تو آن دی فیس آف اٹ اگر جو ایلیگیشنز ہیں ان کے خلاف وہ پروو ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کیا، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا، قانون کو وائلیٹ کیا، لا کو وائلیٹ کیا، تو یہ چیزیں جب ثابت ہو جائیں گی فائنلی، تو اس بات کا امکان ہے کہ اس جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی بنیاد پر پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اور اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ تو بات نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ جو بظاہر لگتا ہے اس کیس کے حوالے سے، اس کے اندر جو الزامات ہیں، جو گراؤنڈز ہیں اور جس طرح کی ان کی ججمنٹ ہے، وہ اٹ سیلف ثابت کرتی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن اس فائنل ججمنٹ کے بعد۔ پی ٹی آئی کی حکمت عملی بالکل تیار ہے، جو ہی شیڈول جاری ہوگا آپ کو ٹکٹیں بھی مل جائیں گی اور کینڈیڈیٹس بھی سامنے آ جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم سے پہلے اغوا برائے بیان کا تسلسل جو ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ ایک شخص کو اٹھا لیا گیا آج سے 8 دن پہلے اور برآمدگی آج کورٹ میں دینی تھی، انہوں نے مانگے تھے کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں آئی جی، ایس ایس پی اینڈ ڈی آئی جی کہ واقعی آپ نے ان کو نہیں اٹھایا، لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ آ کر کے بیان دیں انہوں نے برآمدگی کہاں سے کر دی؟ اگر وہ ملزم تھا یا اس نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کو عدالت میں پیش کرتے 24 آورز میں۔ علی نواز وان کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ برآمدگی کہاں سے کر رہے ہیں؟ جہانگیر ترین کے گھر سے۔ نظر آ رہے خوشی سے آپ کو خوش نظر آ رہے تھے؟ اگر ایسی خوشیاں تھیں، سوال یہ ہے اللہ ایسی خوشیاں پاکستانیوں کو تو نصیب نہ کرے، ایسی خوشیاں ان کو نصیب کرے جو اس طرح کی خوشیوں پہ خوش ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک شخص کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے یا اس کو کوئی بھی نام دے، اور اس کے بعد وہ کن کیفیت سے گزار کے وہاں پہنچایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر تحقیقات تو ہونی چاہیے نا۔ کون تحقیق کرے گا؟ کوئی ادارہ تحقیق کرے گا؟ کیا کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا؟ کیا کوئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے یا وہ کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ نہ رکنے والا نہ تھمنے والا، جو چاہیں آپ کر لیں۔ جب کسی کی کسٹڈی میں ٹیمیں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، آپ فائنل اپروول خان صاحب دیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو کور کمیٹی، ہماری کمیٹیز اور اس کے اوپر خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ جو ہی الیکشن شیڈول آئے گا تو فائنل آپ کے سامنے لسٹیں آ جائیں گی کہ آج اس بات کو مان لیں کہ آج غلط ہو رہا ہے۔ دوسری بات مجھے بتا دیں کتنے صداقت عباسی ان کے اٹھا کر کے میڈیا ہاؤسز پہنچائے گئے تھے؟ کتنے عثمان ڈار جو گرفتار ہوئے ہوم منسٹر کے مطابق، گرفتار کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے آرٹیکل 10 کے مطابق، کتنے عثمان ڈار
میڈیا ہاؤسز پہنچائے گئے, کتنے شیخ رشیدوں کو چلے کشی کرائی گئی. ہاں اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے, پرچہ ہے, کسی کے خلاف پروسیڈنگز ہیں, تو آپ قانون کے مطابق آپ ایکشن لیں, عدالت میں پیش کریں, لیٹ دی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. اور کتنے ان کے آپ بتا دیں جلسے تھے جن کو سیدھی گولیاں مار کے کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا, کوئی کنونشن نہیں کرنے دیا گیا تھا, کتنے لوگ ان کے تھے. یہ سارا ڈرامہ کرتے ہیں. دیکھیں وہ جب جہانگیر ترین اگر کسی کو لایا تھا یا کوئی آیا تھا تو دیٹ واز دی ٹائم کہ جب الیکشن ہو گیا اور وہ انڈیپینڈنٹ اگر کوئی لوگ تھے اور اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کریں. لیکن مجھے جو آج وقت سے پہلے, الیکشن سے پہلے جو ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں تمام ادارے, جو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو بھی, اور الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے, اس سے ریاست کمزور ہوگی, اس سے ادارے کمزور ہوں گے, اس سے 25 کروڑ عوام کی جو مہنگائی معاشی بدتری ہو چکی ہے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا, پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. دیٹ از دی مین ریزن جس کی بنیاد پر آج یہ ہم نے اپلیکیشن دی اور آج فکس تھی, اسی کے اوپر انہوں نے نوٹس کر دیا. کتنے پر امید ہیں کہ آپ کے ہفتے میں فیصلہ آ جائے؟ میں ہوپ فل ہوں, اس لیے کہ تو شارٹ آرڈر ہے, وہ آرڈر آلریڈی ہو چکا ہے جس میں سینٹنس سسپینڈ کر دی ہے. لیکن ہم نے گزارش کی ہے کیونکہ سیکشن 426 جو ہے وہ دونوں پاورز دیتا ہے کہ آپ مین آرڈر کو بھی سسپینڈ کر سکتی ہے کورٹ اگر گراؤنڈز ہوں, اور گراؤنڈز تو انہوں نے خود لکھ دیے ہیں جس کی بنیاد پر وہ آلریڈی سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے, لیکن آرڈر کی سسپینشن کے ساتھ جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ ختم ہو جائے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ پریما فیشائی جو آرڈر اور ججمنٹ تھی وہ اللیگل ہے, کیونکہ اسی کی بنیاد پر وہ جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے سیکشن 426 CRPC کے تحت, پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن والا جو ڈسپیوٹ ہے وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے. اور مین کیس کے اندر تو چونکہ بہت فلا ہیں ان کے اس کنوکشن کے اوپر, جو جج نے جس طرح آرڈر پاس کیا وہ غلط تھا. الیکشن کمیشن نے ٹائم بعد وہ کمپلینٹ فائل کی تھی, دیٹ واز آلسو اللیگل. اور پھر ان کو جس بندے کے ذریعے فائل ہوئی وہ آتھرائزڈ پرسن نہیں تھا, جورسڈکشن کا کوسچن انوالو ہے, میجسٹریٹ کے ذریعے آنا چاہیے تھا, پھر حق دفاع ہمارا ختم کر دیا گیا تھا. پھر وہ بھی آپ کے سارا نالج میں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو بیہیو کیا ہے. ہمارے جو گواہان کو پیش کرنے کا ٹائم تھا, کہا 1.5 گھنٹے کے اندر لے آؤ, جب ہم نے کہا کہ وہ تو بھائی آپ یہاں نہیں ہیں, آپ 1-2 دن دے دیں, وہ اس کے لیے ٹائم مانگا 1-2 دن کا, تو انہوں نے کہا وہ irrelevant ہے. تو یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہے, اب اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ایٹ دی ٹائم آف مین آرگومنٹس. لیکن اصل کویشچن یہ ہے کہ وہ جو آرڈر ہے وہ آن دی فیس آف اٹ اللیگل ہے, تو اس کو آرڈر کو ہی سسپینڈ کر دیا جائے سو دیٹ آگے جو اس سے لیگل کمپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے ریزالو ہو جائے. اگر مس کنڈکٹ پروو ہو جائے کسی جج کے خلاف, ایک ہے کہ فیصلہ غلط کر دیا نیک نیتی پہ مبنی, اس کی حد تک تو کوئی اس کے خلاف پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن اگر مس کنڈکٹ کیا ہے, اس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے, یا کوئی ایسی جان بوجھ کے غلطی کی ہے جس کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف کورٹ آبزرویشن بھی کر سکتی ہے اور ہائی کورٹ اس کے خلاف ایکشن بھی لے سکتی ہے اور اس کو نوکری سے بھی نکال سکتی ہے. اس میں تو آن دی فیس آف اٹ اگر جو ایلیگیشنز ہیں ان کے خلاف وہ پروو ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کیا, ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا, قانون کو وائلیٹ کیا, لا کو وائلیٹ کیا. تو یہ چیزیں جب ثابت ہو جائیں گی فائنلی, تو اس بات کا امکان ہے کہ اس جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی بنیاد پر پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اور اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے.